امیہ کا دور 91 برس رات رہا وہ 13 دن تک محیط مسلمانوں کے عروج کا دور وسیع کہلاتا ہے، کیونکہ اہل بنی امیہ حضرات صحابہ کرام تابعین مرتبہ تابعین سے عبارت ہے جسے خیر القرون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہی تینوں ادوار میں مسلمان دینی کو دنیاوی سعادت و فلاح کی معراج کو پہنچے۔ البت حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے تاج خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، تو 41 ہجری سے باقاعدہ خلافت بنو امیہ کا آغاز صحابی رسول حضرت امیر معاویہ سے ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی کامیاب حکومت کی تین نشانیاں ہوا کرتی ہے: اولاً علوم و فنون کی ترقی، ثانیاً عوام کی خوشحالی، اور ثالثاً فتوحات کی کثرت۔ اگر ہم علوم و فنون کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پرانے سال کے اوپر اعراب بنو امیہ کے دور میں لگائے جاتے ہیں۔ ان میں حدیث کی تدبیر و تعلیم تشریح بنو امیہ کو حاصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے روزہ امام مالک بنو امیہ کے دور میں لکھی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے محدثین کو حدیث لکھنے کا حکم دیا تاکہ حضور کے اقوال و افعال محفوظ رہ سکے۔ کتاب اصول فقہ کی ابتدا بنو امیہ کے دور میں ہوتی ہے۔ صحابہ امام صحابہ اعظم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کتاب رائے بنو امیہ کے دور میں لکھی ہے۔ ہمیں داری کی سب سے پہلی کتاب بنو امیہ کے دور میں لکھی جاتی ہے۔ یونانی علوم و فنون کو یونانی طب کا ترجمہ بھی سب سے پہلے بنو امیہ کے دور میں کیا جاتا ہے، تو پتہ چلا علوم و فنون کی ترقی بنو امیہ کے دور میں پائی جاتی ہے۔ اگر بات عوام کی خوشحالی کی کرتے ہیں تو عوام کی خوشحالی کے لیے بڑی بڑی صنعتیں اور کارخانے لگائے جاتے ہیں، عوام کے علاج و معالجے کے لیے شفا خانے قائم کیے جاتے ہیں، زراعت کو ترقی دینے کے لیے نہروں کا جال بچھایا جاتا ہے، اور عوام کی سہولت کے لیے سڑکیں راستے اور مسافر خانے تعمیر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں اتنی خوشحالی آ جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں لوگ بکثرت مال لے کر زمینوں میں تقسیم کرنے کے لیے گھوم رہے، لیکن خوشحالی کی وجہ سے کوئی بھی زکات مال لینے والا نہیں ملتا، تو پتہ چلا عوام کی خوشحالی بھی بنو امیہ کے دور میں پائی جاتی ہے۔ اگر فتوحات کی کثرت کو دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ نے 43 ہجری میں اسلامی لشکر کو افغانستان کے پہاڑوں کی جانب روانہ کیا، جو قانون اور گزار اندار جلال آباد کو فتح کرنے کے بعد پشاور کی سرزمین میں اسلام کی شمع اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج بھی اصحاب بابا کے نام سے مشہور پشاور میں 27 صحابہ کرام اور تابعین کی قبریں پشاور کی فتح کی دعائی ادھر بات میں دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ویر وہ شکل نہیں، کہ یہ ویر وہ شکل نہیں جس میں پانی سے غذا پائی، میاں خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ سبحان اللہ۔ تعمیر مقدر ہے۔ اسی طرح روم کے دارالخلافہ مشہور دنیا پہ حضرت امیر معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عظمت سے کامیاب ہونے اور انہیں اقتدار کا جنازہ نکالنے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ لشکر دوسری دنیا کی تحریر میں جا کے اسلام کا بچہ چڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج بھی دنیا کی تحریر میں اہل اور رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر اس کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اپنی فتوحات کے بارے میں مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا، جس میں حضرت بربری اللہ نوش اسلام ہوتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا شہر بنوانے کے لیے جنگل کو مستحکم کیا، لیکن وہ جنگل بڑا ہی خطرناک تھا، جس میں خونخوار چیتے اور شیروں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر جنگل کے قریب جا کے اعلان کرتے ہیں نحن اصحاب رسول اللہ ارحلنا فإننا نازلون فمن وجدناه فاغفرناه۔ وہ جنگل کے خونخوار چیتے اور شیروں ہم محمد عربی کے ساتھی اور ان کے امتی ہیں، تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جنگل سے نکل جاؤ ورنہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس تاریخی عالم میں یہ نظارہ خلافت بنو امیہ میں دیکھا ہے، جس نے بھی جنگل کے خونخوار چیتے اور شیر تھے وہ اپنے بچوں کو اٹھائے جنگل سے قطار نکلنے جا رہے ہیں، اور گویا کہ زبان حال بھی کہہ رہے ارے جی محمد سے وفات ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں، ارے جی محمد سے وفات ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ
जहां चीजें क्या लोग पलटते रहे सामीन मोहतरम और इधर मोहम्मद बिन कासिम सिंध के इलाकों को पता करता हुआ मुल्तान को भी इस्लामी सल्तनत में शामिल करता हुआ नजर आता है और 90 हिजरी में खुदे मौजूदा मुस्लिम बुखारा समरकंद और काशगर को पता करने के बाद चीन की सरहदों को चीरता हुआ दूर दूर तक इस्लाम का परचम बुलंद करता हुआ नजर आता है तो पता चला ऐसे बनु मैया में बुखार की कसरत पाई जाती है काबुल और गुजार हजार और जालाबाद में इस्लाम पहुंचा तो बनु मैया के दौर में पहुंचा अगर काशगर अगर बुखारा अगर समरकंद में इस्लाम पहुंचा तो बनु मैया के दौर में पहुंचा अगर दुनिया की जमीन में इस्लाम पहुंचा तो बनु मैया के दौर में पहुंचा अगर सिर्फ मुल्तान और पिशावर में इस्लाम पहुंचा तो बनु मैया के दौर में पहुंचा है अगर पूरे के पूरे अफ्रीका में इस्लाम की बहार आती है तो वो बनु मैया के दौर में आती है जहां तक के सुन्नत तलाई यूरोप को शम्मा दोहरी सलेशन करने का सेना भी बनु मैया के सर में पड़ता है तारिक इम्तियाज 96 हिजरी में जब जमीन उमलेस को फतह करता है अपना 7,000 गश्त लेके जब जमीन उमलेस के साइड हो जाता है जब उमलेस के साइड हो जाता है अपने तफीलों कदम से आतिश करके अपनी कश्तियों कदम से आतिश करके इस्लाम की सर बुलंदी के लिए और कुफर से टकराने का ऐलान इन जज्बात से करता है कि काफिरा तो शमशीर पे चलता है भरोसा काफिरा तो शमशीर पे चलता है भरोसा मोमिन हक में